السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو محترم ساتھیوں، ہم لوگ سبحان اللہ تعالیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت کتاب جو ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جو لکھی گئی۔ تو پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے جو ننھے نوجوان تھے انہوں نے کس طرح سے ایک دوسرے کو اپنا کشتی کر کے مقابلہ کیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور ان دونوں جو نوجوان تھے چھوٹے ننھے ان کو ساتھ جنگ احد میں شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ تو اب آگے آئیے سماعت کرتے ہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں مشرکین تو 12 شوال 3 ہجری بدھ کے دن ہی مدینہ کے قریب پہنچ کر کوہ احد پر اپنا پڑاؤ ڈال چکے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 شوال سن 3 ہجری بعد نماز جمعہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، رات کو بنی نجار میں رہے اور 15 شوال کے دن نماز فجر کے وقت احد میں پہنچے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر پڑھا کر میدان جنگ میں مورچہ بندی شروع فرمائی۔ حضرت عکاشہ بن محسن اسدی کو لشکر کے ممینہ یعنی کہ بائیں بازو پر، اور حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو مسیرہ بائیں بازو پر، اور حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مقدمہ اگلے صفحے پر اگلے حصے پر، اور حضرت مقدام بن عمرو کو ساکا پچھلے حصے پر افسر مقرر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صف بندی کے وقت احد پر پہاڑ کو پشت پر رکھا اور کوہ عینین کو جو وادی قنات میں ہے اپنے بائیں طرف رکھا۔ لشکر کے پیچھے پہاڑ میں ایک درہ تنگ راستہ تھا جس میں سے گزر کر کفار قریش مسلمانوں کی صفوں کے پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درہ کی حفاظت کے لیے 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر فرما دیا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا افسر بنا دیا، اور یہ حکم دیا کہ دیکھو، ہم چاہے مغلوب ہوں یا غالب ہوں، مگر تم لوگ اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اس وقت تک نہ ہٹنا جب تک میں تمہارے پاس کسی کو نہ بھیجوں۔ مشرکین نے بھی نہایت باقاعدگی کے ساتھ اپنے صفوں کو درست کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے لشکر کے ممینہ پر خالد بن ولید کو اور جو میسرہ پر اکرمہ بن ابو جہل کو افسر بنا کر روانہ کیا۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا۔ تین اندازوں کا ایک دستہ الگ تھا جن کا سردار عبداللہ بن ربی تھا، اور پورے لشکر کا علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ تھا جو قبیلہ بنی عبد الدرار کا ایک آدمی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ پورے لشکر کفار کا علمبردار قبیلہ بنی عبد الداد کا ایک شخص ہے، تو آپ نے بھی اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا جو قبیلہ بنو عبد الداد سے تعلق رکھتا تھا۔ عبد الدار جنگ کی ابتدا۔ سب سے پہلے کفار قریش کی عورتیں دف بجا بجا کر ایسے اشعار گاتی ہوئی آگے بڑھیں جن میں جنگ بدر کے مقتولین کا ماتم اور انتقام خون کا جوش بڑھا ہوا تھا۔ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی ہند آگے آگے، اور کفار قریش کے معزز گھرانوں کی 14 عورتیں ان کے ساتھ ساتھ تھیں، اور یہ سب آواز بلند یہ اشعار گا رہی تھیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم کلینوں پر چلنے والیاں ہیں، اگر تم بڑھ کے لڑو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گے، اور پیچھے قدم ہٹاؤ گے تو ہم تم سے الگ ہو جائیں گے۔ مشرکین کی صفوں میں سب سے پہلے جو شخص جنگ کے لیے نکلا وہ ابو عامر اوسی تھا، جس کی عبادت اور پارسائی کی بنا پر مدینہ والے اس کو راہب کہا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اپنے قبیلہ اوس کا سردار تھا، مدینہ کا مقبول عام آدمی تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے
تو یہ شخص جذبہ حسد میں جل بن کر خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے لگا اور مدینہ سے نکل کر مکہ چلا گیا اور کفار قریش کو آپ سے جنگ کرنے پر آمادہ کیا۔ اس کو بڑا بھروسہ تھا کہ میری قوم جب مجھے دیکھے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے گی، چنانچہ اس نے میدان میں نکل کر پکارا، اے انصار، کیا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو؟ میں ابو عامر راہب ہوں۔ انصار نے چلا کر کہا، ہاں ہاں اے فاسق، ہم تجھ کو خوب پہچانتے ہیں، خدا تجھے ذلیل کرے، خدا تجھے ذلیل فرمائے۔ ابو عامر اپنے لیے فاسق کا لفظ سن کر تلملا اٹھا، کہنے لگا، ہائے افسوس، میرے بعد میری قوم بالکل ہی بدل گئی۔ پھر کفار قریش کی ایک ٹولی جو اس کے ساتھ تھی مسلمانوں پر تیر برسانے لگی۔ اس کے جواب میں انصار نے بھی اس زور کی سنگ باری کی کہ ابو عامر اور اس کے ساتھی میدان جنگ سے باغ کھڑے ہوئے۔ لشکر کفار کا علمبردار طلحہ بن ابو طلحہ صف سے نکل کر میدان میں آیا اور کہنے لگا، کیوں مسلمانوں، تم میں کوئی ایسا ہے کہ یا وہ مجھ کو دوزخ میں پہنچا دے یا خود میرے ہاتھ سے وہ جنت میں پہنچ جائے؟ اس کا یہ گمنڈ سے بھرا ہوا کلام سن کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں ہوں۔ یہ کہہ کر فاتح خیبر نے ذوالفقار کے ایک ہی وار، ذوالفقار کہتے ہیں تلوار کو نا، ذوالفقار کے ایک ہی وار سے اس کا سر پھاڑ دیا اور وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ وہ شیر خدا منہ پھیر کر وہاں سے ہٹ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس کا سر کیوں نہیں کاٹا؟ شیر خدا نے فرمایا، جب وہ زمین پر گرا تو اس کی شرمگاہ کھل گئی اور وہ مجھے قسم دینے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس بے حیا کو بے ستر دیکھ کر مجھے شرم دامنگیر ہو گئی، اس لیے میں نے منہ پھیر لیا۔ طلحہ کے بعد اس کا بھائی عثمان بن ابو طلحہ رجز کا یہ شعر پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا کہ اے علمبردار کا فرض ہے کہ نیزہ خون میں رنگ دے یا وہ ٹکرا کر ٹوٹ جائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مقابلے کے لیے تلوار لے کر نکلے اور اس کے شانے پر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی ہوئی کمر تک تلوار پہنچ گئی اور آپ کے منہ سے یہ نعرہ نکلا کہ میں حاجیوں کے سیراب کرنے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی اور میدان جنگ میں کشت و خون کا بازار گرم ہو گیا۔ ابو دجانہ کی خوش نصیبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک تلوار تھی جس پر یہ شعر کندہ تھا، بزدلی میں شرم ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے کر اس کا حق ادا کرے؟ یہ سن کر بہت سے لوگ اس سعادت کے لیے لبکے، مگر فخر و شرف حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں تھا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دی، اور یہ اعزاز پا کر وہ خوشی پا کر وہ جوش مسرت میں مست و بے خود ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا تو اس سے کافروں کو قتل کرے یہاں تک کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس تلوار کے حق کے ساتھ لیتا ہوں اور اس کا بھرپور حق ادا کروں گا۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر اکڑاتے اور اتراتے ہوئے میدان جنگ میں نکل پڑے اور دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دم ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اس پر تلوار چلا دے، مگر پھر اس خیال سے تلوار ہٹا لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تلوار کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی عورت کا سر کاٹے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور کافروں کا قتل عام شروع کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی جوش جہاد میں دو دستی تلوار مارتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ اسی حالت میں صبا غبشانی سامنے آ گیا۔ آپ نے تڑپ کر فرمایا، اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی عورت کے بچے، ٹھہر جا، کہاں جاتا ہے تو؟ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے چلا آیا ہے۔ یہ کہہ کر اس پر تلوار چلا دی اور دو ٹکڑے کر کر اس کو زمین میں ڈھیر کر دیا۔
حضرت حمزہ کی شہادت۔ وحشی جو ایک حبشی غلام تھا، اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے میں تجھ کو آزاد کروں، قتل کر دے تو میں تجھے آزاد کروں گا۔ وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے تو اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا، جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا۔ اسی حالت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کفار کے علمبردار خود کٹ کر گرتے چلے جا رہے تھے، مگر ان کا جھنڈا گرنے نہیں پاتا تھا۔ ایک کے قتل ہونے کے بعد دوسرا جھنڈا اٹھا لیتا۔ ان کافروں کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ جب ایک کافر نے، جس کا نام ثواب تھا، مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تو ایک مسلمان نے اس زور سے تلوار ماری کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر زمین پر گر پڑے، مگر اس نے اپنے جھنڈے کو زمین پر گرنے نہ دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور دبا لیا، زمین میں گر پڑے۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو زمین پر گرنے نہیں دیا، بلکہ جھنڈے کو اپنے سینے سے دبائے ہوئے زمین پر گر پڑا۔ اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، مگر وہ قتل ہوتے یہی کہتا رہا کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس کے مرتے ہی ایک بہادر عورت جس کا نام عمرو تھا، اس نے جپڑ کر قومی جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے کر بلند کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کی غیرت آئی اور ان کی بکھری ہوئی فوج سمٹ آئی اور ان کے اکھڑے ہوئے قدم پھر جم گئے۔ حضرت حنظلہ کی شہادت۔ ابو عامر راہب کفار کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر اس کے بیٹے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اسلام کے نیچے جہاد کر رہے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے اپنے باپ ابو عامر راہب کا سر کاٹ کر لاؤں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیٹے کی تلوار باپ کا سر کاٹے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر جوش میں بڑھے ہوئے تھے کہ سر ہتھیلی پر رکھ کر انتہائی جان بازی کے ساتھ لڑتے ہوئے قلب لشکر تک پہنچ گئے اور کفار کے سپہ سالار ابو سفیان پر حملہ کر دیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ابو سفیان کا فیصلہ کر دے کہ اچانک پیچھے سے شداد بن اسود نے جپڑ کر وار کو روکا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی سے ان کا حال دریافت کیا گیا تو اس نے کہا، جنگ احد کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ سوئے تھے، غسل کی حاجت تھی، مگر دعوت جنگ کی آواز ان کے کان میں پڑی تو اسی حالت میں شریک جنگ ہو گئے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے جو فرشتوں نے ان کو غسل دیا۔ اسی واقعے کی بنا پر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں مجاہدین انصار و مہاجرین بڑی دلیری اور جان بازی سے لڑتے رہے، یہاں تک کہ مشرکین کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم وغیرہ کے مجاہدانہ حملوں نے مشرکین کی کمر توڑ دی۔ کفار کے تمام علمبردار عثمان، ابو سعد، مصافے، طلحہ بن ابو طلحہ وغیرہ ایک ایک کر کے کٹ کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ کفار کو شکست ہو گئی، وہ بھاگنے لگے، اور ان کی عورتیں جو شعر پڑھ کر کفار کو جوش و خروش دلا رہی تھیں، وہ بھی بدحواسی کے عالم میں اپنے ازار اٹھائے ہوئے برہنہ ساکھ بھاگتی ہوئیں پہاڑوں پر دوڑتی ہوئی جا رہی تھیں، اور مسلمان قتل و غارت میں مشغول تھے۔ کفار کی بگڈر اور مسلمانوں کے فاتحانہ قتل و غارت کا یہ منظر دیکھ کر وہ 50 تیر انداز مسلمان جو درہ کی حفاظت پر مقرر تھے، وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، غنیمت لوٹو، غنیمت لوٹو، تمہاری فتح ہو گئی۔ ان لوگوں کے افسر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چند روکا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یاد دلایا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ڈرایا، مگر ان
تیر انداز مسلمانوں نے ایک نہ سنی اور اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ لشکر کفار کا ایک افسر خالد بن ولید پہاڑ کی چوٹی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ درہ پہرہ داروں سے خالی ہو گیا ہے، فوراً ہی اس نے درہ کے راستے سے فوج لا کر مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جان بازوں کے ساتھ انتہائی دلیرانہ مقابلہ کیا، مگر یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب کیا تھا، کافروں کی فوج کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ خالد بن ولید نے زبردست حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھاگتی ہوئی کفار قریش کی فوج بھی پلٹ پڑی۔ مسلمان مال غنیمت لوٹنے میں مصروف تھے۔ پیچھے پھر کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھیں اور کفار آگے پیچھے دونوں طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کا لشکر چکی کی دو پارٹوں میں دانہ کی طرح پسنے لگا، اور مسلمانوں میں ایسی بدحواسی اور ابتری پھیل گئی کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز نہیں رہی۔ خود مسلمانوں کی تلواروں سے قتل ہوئے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلاتے ہی رہے کہ اے مسلمانوں، یہ میرے باپ ہیں، مگر کچھ بدحواسی ایسی پھیلی کہ کسی کا دھیان ہی نہ رہا۔ مسلمانوں نے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید۔ پھر غضب یہ ہوا کہ لشکر اسلام کے لمبردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابن کمیہ کا کافر جھپٹا اور ان کے دائیں ہاتھ پر اس زور سے تلوار چلا دی کہ ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ اس جان باز مہاجر نے جھپٹ کر اسلامی جھنڈے کو بائیں ہاتھ سے سنبھال لیا، مگر ابن کمیہ نے تلوار مار کر ان کے بائیں ہاتھ کو بھی شہید کر دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے، مگر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے پرچم اسلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑے رہے اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھتے رہے کہ وما محمد الا رسول قد حلت من قبلہ الرسل۔ پھر ابن کمیہ نے ان کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مشابہ تھے، ان کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھ کر کفار نے غل مچا دیا کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس آواز نے غضب ہی ڈھایا۔ مسلمان یہ سن کر بالکل ہی سراسیمہ اور پراگندہ دماغ ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں میں 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ تو بھاگ کر مدینے کے قریب پہنچ گئے، کچھ لوگ سہم کر مردہ دل ہو گئے تھے، جہاں تھے وہیں رہ گئے، اپنی جان بچاتے رہے اور جنگ کرتے رہے۔ کچھ لوگ جن کی تعداد تقریباً 12 تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ اس ہلچل اور بگڑر میں بہت سے لوگوں نے تو بالکل ہی ہمت ہار دی۔ جو جان بازی کے ساتھ لڑتے رہے تھے وہ بھی دشمنوں کے 2 طرفہ حملوں کے نرغے میں پھنس کر مجبوراً لاچار ہو چکے تھے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو دھرم بھرم کرتے چلے جا رہے تھے، مگر ہر طرف مڑ مڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، مگر جمال نبوت نظر نہ آنے سے وہ انتہائی اضطراب و بیقراری کے عالم میں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے میدان جنگ سے بھی کچھ آگے نکل پڑے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ مسلمانوں نے مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، جواب دیا، اب ہم لڑ کے کیا کریں، کہ جن کے لیے لڑتے تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے تو پھر ہم ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کریں گے، چلو ہم بھی اسی میدان میں شہید ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ دشمنوں کے لشکر میں لڑتے ہوئے گھس گئے اور آخری دم تک انتہائی جوش جہاد اور جان بازی کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ان کی لاش دیکھی تو 80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر تھے۔ اللہ اکبر۔ کافروں نے ان کے بدن کو چھلنی بنا دیا تھا اور ناک کان وغیرہ کاٹ کر ان کی صورت بگاڑ دی تھی۔ کوئی شخص ان کی لاش کو پہچان نہ سکا، صرف ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔
اسی طرح حضرت ثابت بن ددہا رضی اللہ تعالیٰ نے مایوس ہو جانے والے انصاریوں سے کہا، اے جماعت انصار، اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید بھی ہو گئے تو تم ہمت کیوں ہار گئے؟ تمہارا اللہ تو زندہ ہے، لہذا تم لوگ اٹھو اور اللہ کے دین کے لیے جہاد کرو۔ یہ کہہ کر آپ نے چند انصاریوں کو اپنے ساتھ لیا اور لشکر کے کفار پر بھوکے شیروں کی طرح حملہ آور ہو گئے۔ آخر خالد بن ولید کے نیزے سے جام شہادت نوش کر لیا۔ جنگ جاری تھی اور جانصاران اسلام جو جہاں تھے وہی لڑائی میں مصروف تھے، مگر سب کی نگاہیں انتہائی بے قراری کے ساتھ جمال کو تلاش کرتی تھیں۔ عین مایوسی کے عالم میں سب سے پہلے جس نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال دیکھا وہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش نصیب آنکھیں ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر مسلمانوں کو پکارا، اے مسلمانوں ادھر آؤ، رسول خدا عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہیں۔ اس آواز کو سن کر تمام جانصاروں میں جان پڑ گئی اور ہر طرف سے دوڑ کر مسلمان آنے لگے۔ کفار نے بھی ہر طرف سے حملہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے سارا زور لگا دیا۔ لشکر کفار کا دل بادل ہجوم کے ساتھ امڑ پڑا اور بار بار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یلغار کرنے لگا، مگر تلوار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ کر پڑے جاتا تھا۔ زیاد بن سکن شجاعت اور شہادت۔ ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 انصاریوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر کچھ جان باقی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ۔ جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھسک کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت، ان پر لاکھوں زندگیاں قربان۔ سبحان اللہ۔ کھجور کھاتے کھاتے جنت میں۔ اس گمسان کی لڑائی میں مار دھار کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اس فرمان بشارت سن کر مست بخود ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے دل دھل گئے۔ اسی طرح جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لنگڑاتے ہوئے بہشت میں۔ حضرت عمرو بن جموع انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لنگڑے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے، یا اللہ عز و جل مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ ان کے 4 فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روکا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گر گرا کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خرامہ چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گریہ زاری سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے، خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ دونوں باپ بیٹا شہادت سے سرفراز ہو گئے اور باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد ان کی بیوی ہند زوجہ عمرو بن جموع میدان جنگ میں پہنچی تو اس نے ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانا چاہا، تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینہ کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ بتا کہ عمرو بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے، یا اللہ عز و جل مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ میدان کی طرف اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چل رہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی، اسی سراسمیگی اور پریشانی کے عالم میں جبکہ بکھرے ہوئے مسلمان نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع بھی نہیں ہوئے تھے کہ عبداللہ بن کمیہ جو قریش کے بہادروں میں بہت ہی نامور تھا، اس نے ناگہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، ایک دم بجلی کی طرح صفوں کو چیرتا ہوا آیا اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ ظالم نے پوری طاقت سے آپ کے چہرہ انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں رخ انور میں چبھ گئیں۔ ایک دوسرے کافر نے آپ کے چہرہ اقدس پر ایسا پتھر مارا کہ آپ کے 2 دندان مبارک تھوڑے سے زخمی ہوئے اور نیچے کا مقدس ہونٹ زخمی ہوا۔ اسی حالت میں ابی بن خلف ملعون اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ کو شہید کر دینے کی نیت سے آگے بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جانسار صحابی حضرت حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر ابی بن خلف کی گردن پر مارا، جس سے وہ تلملا گیا اور گردن پر بہت معمولی زخم آیا اور وہ بھاگ نکلا، مگر اپنے لشکر میں جا کر اپنی گردن کے زخم کے بارے میں لوگوں سے اپنی تکلیف اور پریشانی ظاہر کرنے لگا اور بے پناہ ناقابل برداشت درد کی تکلیف کرنے لگا۔ اس پر اس کے ساتھیوں نے کہا یہ تو معمولی خراش ہے، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا تم لوگ نہیں جانتے، ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم کو قتل کروں گا، اس لیے یہ تو بہرحال زخم ہے، میرا تو اعتقاد ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک دیتے تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ اس واقعے سے یہ کہ ابی بن خلف نے مکہ میں گھوڑا پالا تھا جس کا نام عود تھا، وہ روزانہ اس کو چراتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا میں اسی گھوڑے پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ میں ابی بن خلف کو قتل کروں گا۔ چنانچہ ابی بن خلف اپنے اسی گھوڑے پر چڑھ کر جنگ احد میں آیا تھا جو یہ واقعہ پیش آیا۔ ابی بن خلف نیزہ کے زخم سے یہ بے قرار ہو کر راستے میں تڑپتا بلبلاتا رہا، یہاں تک کہ جنگ احد سے واپس آتے ہوئے مقام صرف میں مر گیا۔ اسی طرح ابن کمیہ ملعون جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور پر تلوار چلائی تھی، ایک پہاڑی بکرے کو خداوند قہار جبار نے اس پر مسلط فرما دیا اور اس نے اس کو سینگ مار مار کر چھلنی بنا ڈالا اور پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرا دیا، جس سے اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ تو ساتھیوں آج ہم نے یہاں تک ہی اکتفا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت مصطفیٰ پڑھی ہے یہاں تک رک جاتے ہیں، کل سے پھر یہی سلسلہ آگے سے دوبارہ شروع کریں گے۔ تو ساتھیوں یہ آگے سے آگے شیئر کیا کریں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میں آپ تمام ساتھیوں تک پڑھ کے سنا رہا ہوں، تاکہ وہ ساتھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ابھی تک مطلب کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی تو وہ یقیناً یہ کتاب میرے ساتھ سن رہے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ان کو بہت ساری معلومات ہو رہی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی اسلام پر اور موت ہمیں اللہ تعالی کامل ایمان والی عطا فرمائے۔ تو اجازت دیجیے، آج ہم نے صفحہ نمبر 273 تک پڑھ لیا ہے، انشاءاللہ کل یہیں سے پھر آگے شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔